جی میں عرفان جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات میں آج کروں گا مراد علی شاہ کی، ان کے بیان کی، اور بات کروں گا ان کے بیان کو جو کچھ تعصب پرست لوگ آ کے کنڈیم کر رہے ہیں اور احتجاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بیان پر، ان کی میرا اشارہ MQM لندن کی طرف ہے۔ پہلے میں بات کروں گا مراد علی شاہ صاحب کی کہ شاہ صاحب بڑے جذبات میں آپ نے بیان دے دیے کہ جی ہمیں مجبور نہ کیا جائے ورنہ ہم دوسرا فیصلہ کر لیں گے۔ شاہ صاحب ایک تو آپ کی اوقات نہیں ہے دوسرا فیصلہ کرنے کی، ہمیں پتہ ہے آپ کا دوسرا فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ لندن بھاگ جائیں گے، تو جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، پاکستان کے خلاف سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ جس نے پاکستان کے خلاف سوچا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ آپ کے سامنے بہت سی مثالیں، میں کیا کسی کا نام لوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ وہی گیم کھیل رہے ہیں اس وقت، اور الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ سندھ کا جو سندھی اسپیکنگ نوجوان ہے خاص طور پہ، وہ اب باشعور ہو گیا ہے، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ وہی گیم کھیل رہے ہیں جو 30 سال الطاف حسین نے کراچی شہر میں مہاجروں کے ساتھ یا اردو اسپیکنگ لوگوں کے ساتھ کھیلا ہے، کہ جب الیکشن قریب آتے تھے، جب بھی کبھی ضرورت ہوتی تھی بلیک میل کرنے کی کسی کو، تو وہ یہ لسانیت کا جو ہے وہ تیر پھینک دیتا تھا الطاف حسین، اور کہ جی مہاجروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مہاجروں کے ساتھ بڑا یہ زیادتی اور فلانا ڈھماکہ، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ بھی وہی اب گیم کھیل رہے ہیں، جب بھی الیکشن آتا ہے آپ فوراً سندھی بن جاتے ہیں۔ آپ کو 4 سال کسی سندھی کا خیال نہیں آیا، آپ نے پورے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا۔ سندھ کا غریب آدمی، سندھ کا سندھی پریشان ہے، نہ صحت کی کوئی سہولت، نہ ایجوکیشن کی کوئی سہولت، نہ روزگار کی کوئی سہولت، نہ نوکریاں، غریب آدمی کا پانی بند ہے۔ آپ لوگوں کی 5-5 10-10 ہزار ایکڑ زمین آباد پوری کی پوری آباد ہو رہی ہے، سرکاری حساب سے 33% آباد کرنی ہے، 100% آبادیاں ہو رہی ہیں آپ کی۔ غریب کسان، غریب ہاری، اس کی 2 ایکڑ زمین، وہ اس کے لیے پانی نہیں ملتا اس غریب آدمی کو۔ تو یہ سب کچھ آپ نے سندھ کا حال کیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جب بلدیاتی انتخابات قریب آ رہے ہیں تو آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی ہم سندھیوں کے رکھوالے، سندھیوں کے محافظ ہیں، اور سندھ کا 1 انچ اور یہ 2 انچ، اور تو یہ ڈرامہ بند کیا جائے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ ملے ہوئے الطاف حسین کے ساتھ، کیونکہ یہ آپ کا اگر اسمبلی میں کوئی جھگڑا تھا، احتجاج تھا، تو وہ MQM کا تو تھا ہی نہیں، وہ تو احتجاج تھا PTI کا، اور PTI نے کبھی صوبے کی ڈیمانڈ نہیں کی، نہ ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنی جاگیر سمجھتے ہیں پورے سندھ کو، آپ کی نہیں، اپنی جاگیر سمجھتے ہیں پورے سندھ کو، اس لیے ہم کبھی صوبے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ یہ پورا سندھ ہمارا ہے، ہر شہری کا ہے جو یہاں رہتا ہے، چاہے وہ سندھی بولتا ہو چاہے وہ اردو بولتا ہو۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی جو ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح آپ لسانیت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں سندھی بھائیوں کو اپنے بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کسی کے نہیں ہے، یہ کسی سندھی کے نہیں ہے، یہ صرف پیسے کے، یہ صرف کرپشن کے، اور یہ اسی کے محافظ ہیں۔ یہ اپنا پیسہ، اپنے وزیروں کا پیسہ، اپنا پیسہ، اپنے وزیروں کی کرپشن، یہ صرف اس کے محافظ ہیں، یہ کسی کے محافظ نہیں ہے۔ تو مراد علی شاہ صاحب، آپ کو میں بتا دوں، کبھی غلطی سے بھی سوچ دماغ میں نہیں لائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کراچی کے اردو اسپیکنگ، کراچی کے مہاجر سے زیادہ پاکستانی سندھ میں رہنے والا، سندھی بولنے والا سندھی ہے۔ تو ہم کراچی تو بات کی بات ہے، آپ کو اندرون سندھ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو خیر۔ دوسری بات میں ان سے مخاطب ہوں، یہ جو MQM لندن سے جن کا تعلق ہے، اور بڑے اور مہاجر اور لسانیت اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، بھائی آپ کس لیے مہاجروں کی ہمدردی میں کود پڑے ہو؟ آپ کس لیے اردو اسپیکنگز کی ہمدردی میں کود پڑے ہو کراچی کے؟ آپ کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے کراچی کے مہاجروں کے زخموں پہ نمک پاشی کرنا۔ آپ کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے کراچی کی جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے اس کے زخموں کو چیرنا، کیونکہ یہ زخم آپ کے دیے ہوئے ہیں، یہ 18ویں ترمیم کا تحفہ MQM لندن اور الطاف حسین کا دیا ہوا ہے۔ یہ جو آج کراچی کے حالات، جو کراچی کے اردو اسپیکنگ آج پریشان ہے اس پیپلز پارٹی کی وجہ سے، اس کی شریک جرم تھی یہ MQM۔ تو آج آپ کس طرح سے MQM لندن جو ہے وہ MQM لندن کے لوگ کس طرح سے یہ نمک چھڑک رہے ہیں اس وقت کراچی والوں کے زخموں پر، تو خدا را اس پر بالکل نہ بولا جائے۔ کراچی کا دکھ، کراچی کا درد ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ میں کراچی آئٹ ہوں،
اور ہمیں پتہ ہے کیا کیا تکلیف ہے ہمارے نوجوانوں کو، آپ کی دی ہوئی تکلیف ہے. آپ لوگوں نے جو گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ پچھلے 30 سال سے کھیلتے تھے، تم ادھر مہاجر کا نعرہ لگاؤ، ہم ادھر سندھی کا نعرہ لگائیں گے، اور ہر الیکشن آپ اس طرح جیتتے تھے. 4 سال آپ بھی مزے کرتے تھے، آپ کو 4 سال مہاجروں کی یاد نہیں آتی تھی. آخری سال میں آپ مہاجر بھی بن جاتے تھے، آخری سال میں آپ کو جو ہے وہ سارے دکھ درد تکلیف مہاجروں کی سمجھ میں آ جاتی تھی، اور بڑے مسکین بن کے آ جاتے تھے کہ مہاجروں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، دیکھو ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو کسے دو گے. وہی ڈرامہ مراد علی شاہ آپ کا دیکھی اب کر رہا ہے پیپلز پارٹی میں. تو اس کو بند ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس بار تحریک انصاف کامیاب نہیں ہونے دے گی. آخری بات میں یہ کروں گا، یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں نا، مراد علی شاہ صاحب جو اتنی بڑکے مار رہے ہیں، اتنی جوش اور اتنے جذبات کے ساتھ خطابات فرما رہے ہیں، انہیں اپنے پیروں کے نیچے سے اس بار زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب ای وی ایم آ گیا ہے، الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے انتخابات ہوں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے. اگلی حکومت تحریک انصاف کی سندھ میں بننے جا رہی ہے. مراد علی شاہ صاحب، آپ سندھ کے ریپرزنٹ نہیں ہیں. اگر آپ سندھ کے ریپرزنٹ اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ آپ سندھی سپیکنگ ہیں، تو تحریک انصاف کے پاس آپ سے بڑے بڑے نام ہیں سندھی سپیکنگز میں. سب سے بڑا نام ارباب غلام رحیم، جو آپ سے بڑا سندھی ہے. اس سے بڑا نام غوث علی شاہ، جو آپ سے بڑا سندھی ہے. ہمارے پاس لائن لگی ہوئی ہے ادھر سمیر شیخ، جو آپ سے بڑا سندھی ہے. ہمارے پاس بڑے سندھی ہے الحمدللہ. کس کا نام لوں؟ تو یہ آپ ٹھیکیداری نہ لیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام سندھی نوجوانوں کا، سندھی دوستوں کا. ہم سب بھائیوں کی طرح یہاں اس صوبے میں رہتے ہیں الحمدللہ. اس کو ہم قائم رکھیں گے. یہ آپ کا لسانیت کا ڈرامہ نہیں چلنے دیں گے اس بار انشاءاللہ تعالی. اب حکومت تحریک انصاف کی آئے گی، اور ہمیں پتہ ہے یہ جو آپ دیواروں سے سر مار رہے ہیں، یہ اس کا سبب صرف یہی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ 2023 میں تحریک انصاف سندھ میں بھی حکومت بنائے گی.